روزنامہ سماعت نیوز کی ٹیم نے آج MPR کالونی میں پاک آغوش ویلفیئر آرگنائزیشن، آل سٹی کراچی تاجر اتحاد اور پاکستان کھروٹی قومی اتحاد کی جانب سے MPR کالونی میں لگائے گئے دسترخوان کا وزٹ کیا اور وہاں موجود رہنماؤں سے گفتگو کی۔ اس موقع پر دیگر معزز مہمانان گرامی موجود تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ پروگرام۔ حکومتی لاک ڈاؤن کو 15 روز مکمل ہونے کو حکومتی کوئی بے حسی، کوئی بے راروی عوام کو، پاکستان کے عوام کو، خصوصاً کراچی کے عوام کو تنہا چھوڑا ہوا، لوگ بھوک سے مر جائیں اگر کچھ لوگ، کچھ مخیر حضرات، کچھ کاروباری حضرات اگر کراچی جیسے شہر میں نہ ہوں۔ اس وقت میں موجود ہوں کراچی اورنگی ٹاؤن MPR کالونی میں، جہاں پاک آغوش ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے راشن کا اور دسترخوان کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ جو تعاون کیا ہے آل سٹی تاجر اتحاد والوں نے اور آل کھروٹی پاکستان اتحاد والوں نے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آل سٹی تاجر اتحاد کے رہنما حکیم شاہ صاحب، جو چیئرمین بھی ہیں۔ حکیم شاہ، سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ میں کہوں گا حکیم شاہ صاحب، آپ جو اس وقت کام کر رہے ہیں، یہ کام تو حکومت کے کرنے کے ہیں، حکومت اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی، تو آپ حکومت کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ حکومت کم سے کم اپنے طور پہ نہیں کر رہی، کم سے کم آپ لوگوں کو شامل کر کے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے، تاکہ آپ لوگوں کو گراؤنڈ ریئلٹی پتہ، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہاں کہاں غریب عوام ہے اور کہاں کہاں راشن پہنچانا۔ اس حوالے سے آپ حکومت کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں ایک ایز اے تاجر، چیئرمین آل سٹی تاجر اتحاد یہ کہوں گا کہ بزنس کمیونٹی جب ٹیکس ادا کرتی ہے گورنمنٹ کو دینی مقاصد کے لیے کہ وہ اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب بھی مشکل وقت آیا ہے تو بزنس کمیونٹی یا مخیر حضرات انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اپنے مستحق لوگوں کی مدد کی، لیکن گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ہمیشہ ہمیں مایوس کیا ہے۔ اب بھی ہم گورنمنٹ کا انتظار نہیں کر رہے، بلکہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اس لاک ڈاؤن سے متاثر ہونے والے، ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو ہم راشن پہنچائیں، ان کو کھانا پہنچائیں، تاکہ ان کے گھروں میں جو ہے جو فاقے پڑ چکے ہیں وہ اس چیز سے متاثر نہ ہوں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، بیانات کی حد تک یہ نہیں ہونا چاہیے، جو ان گورنمنٹ کی طرف سے اعلانات کیے گئے ہیں اس پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، وہ مستحق لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ متحد ہونے کا وقت ہے، ہمیں ایک ہو کر اس وائرس کا بھی مقابلہ کرنا ہے اور مستحق لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آل پاکستان کھروٹی اتحاد کے چیئرمین عبدالوہاب صاحب۔ عبدالوہاب صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ کام تو حکومت کے کرنے کے ہیں۔ اس پہ حکیم شاہ صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا۔ آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ آپ یہ جو راشن دے رہے ہیں اور اتنے لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اب تک کتنے لوگوں کو آپ یہ راشن اور تمام چیزیں پرووائڈ کر چکے ہیں؟ یہ ہم لوگ راشن ایک تو ہمارا اہمیت سے نہیں ہے کہ ہم اپنے قوم کو دے رہے ہیں، یہاں پر جو بھی رہتا ہے، جہاں پر بھی ہم لوگوں کو، جیسا ہم لوگوں نے لسٹ بنایا مستحق افراد کا، پاک آغوش کی طرف سے ان کا عطیہ سے ہم لوگ تقسیم بھی کر رہے ہیں، اور ان کا بھی بڑا شکر گزار ہے اپنا ٹیم کو ماشاءاللہ بڑا منظم طریقے سے بنا کر کے۔ تو قومیت سے کوئی ہمارا وہ نہیں ہے، ہر گھر تک ہمارا جو اپنے علاقے میں ہم نے آج تک راشن 11-12 دن ہوا کہ ہم لوگ روز راشن دے رہے ہیں۔ اللہ توفیق دے کہ ہم لوگ آگے بھی بڑھیں۔ تو گورنمنٹ سے تو جو ہم نے وہ خود کو رابطہ کیا، جیسا چیئرمین حنیف لاکھانی صاحب، اس کا چیئرمین بیت المال کا، میں نے ان سے بھی رابطہ کیا، اس کے گھر تک میں پہنچ گیا۔ میں نے کہا کہ میں ہم لوگوں کے ساتھ آپ کو تعاون کر لیں۔ جب گھروں کا تعداد بتاتے ہیں نا تو ہر بندہ پیچھے آڑ جاتا ہے۔ تو بس یہ نا کہ یہ ہمارا خیرات زکوٰۃ کا مہینہ، اسی مہینے میں خیرات زکوٰۃ جس کے اوپر بھی ہوتا ہے، تو میں اس لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی پاک آغوش کے ساتھ تعاون کر کے، یہاں پر ہم لوگوں نے 4-5 برانچ بنا کر کے، آفیسز بنا کر کے، آپ لوگ خود دے کر کے کہ یہ لوگ راشن کس طرح دے رہے ہیں، بڑے طریقے سے انشاءاللہ ہم لوگوں نے سسٹم بنایا، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اور یہ بھائی لوگوں کو بھی، جیسا ہمارا پاس حکیم شاہ صاحب ہمارا کھروٹی برادری سے اس کے بھی تعلق ہے، یہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہے اور پاک آغوش کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ سارا کھروٹی برادری آج اٹھا ہوا، جو غریب ہے وہ محنت کر رہا ہے، وہ باغ دوڑ کر کے ہمارا ایک سپاہی بنا ہوا، اور سب کو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو محکمے جیسا پولیس، رینجرز، آرمی، ان کو بات بھی ماننا چاہیے، گھروں سے نہیں نکلنا چاہیے،
हम अपने बड़ों को भी ये कहते हैं कि बराए मेहरबानी करके अपने बच्चों को घरों में रखो, क्योंकि ये हमारा जो इदारे सुबह शाम 24 आवर ये ड्यूटी दे रहे हैं, इन पर भी एहतराम करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, तो हम लोग इंशाल्लाह बीमारी हट जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है इस वक्त करीम खान खरूटी साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर एम आई दुरानी साहब भी मौजूद हैं, और मेरे साथ मेरे सीनियर साहबी वसीम हैदर साहिल साहब भी मौजूद हैं। मैं जो है तमाम मुखैर हजरात से जो है अपील करूँगा कि वो हुकूमत से कहना तो सब बेकार है, हुकूमत इस पर कोई अमल दरामद नहीं करेगी। जिस तरह डॉक्टर्स, सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हमारे हीरोज़ हैं, इसी तरह हमारे ताजिर रहनुमा ये भी हमारे हीरोज़ हैं, क्योंकि इस वक्त मुश्किल घड़ी में जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं, तमाम लोग इनका बाजू बने और इन लोगों का साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया।